المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا رب ولن يضيق رسول الله جاهك بإذا الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم فرج بيا كربنا يا واسع الكرم واحفظ بها شيخنا يا راحم الأمم يا ربي بالمصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Janabal muhtaramin, para asatid, para sesepuh, pinisepuh, tokoh masyarakat, bil khusus panjenenganipun Al Habib Ahmad bin Muhammad bin Syahab lan sedaya para tamu undangan, para jamaah rutin kemisan markas JMC yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng kula lan panjenengan nata niat sambungkan hati kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala wa hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalu menika kita berharap mudah-mudahan malam hari ini malam penuh dengan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala, malam yang tidak sia-sia, malam membawa seluruh hajat-hajat dan permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. الفضل إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته على هدنية وكنية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم راضين بالله ربنا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا راضين بالله ربنا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا راضين بالله ربنا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر الموضين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر الموضين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر الموضين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف
يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 حق المعبود لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتح روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله بن عيسى ووصوله وفروعهم أن الله يعلي درجات في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاه من فعنا بهم ويحمينا بحمايتهم يمدنا بمددهم يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة الفاتحة للروح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم وجميع سادتنا آل أبي علوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم يحفظنا بجاه من فعنا بهم ويحمينا بحمايتهم يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة الفاتحة لأرواح سادتنا سفيان مكان وحلت أرواحهم من الشرق الأرض إلى مغربها ووصولهم وفرهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاه وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة الفاتحة لروح سيدنا صاحب الراتب قطب الرشاد وغيث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد ووصوله وفرهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم وينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة الفاتحة لأرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا وشيخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وحيهم لا يوم الدين أن الله يغفر لهم يرحمهم يفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم يولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتان والمحان والموضين والمتعد من قريب وبعيد
يرخي أسعارهم يغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤل علم يرضي الله ورسوله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويختم لنا ولكم الحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله الحمد لله. الله بحق الفاتحة وسبب المثاني والقرآن أن تفتح من كل خير وأن تفضل على من كل خير وأن تجعل وأن تحفظنا وأولادنا وأموالنا وأهلنا وأخرجنا من كل فتنة ومحنة ونبوس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل من كل خير ومعطي من كل خير يا أرحم الراحمين. اقضي حاجاتنا وحاجة الحاضرين يا الله ورزقنا وارزق جميع الحاضرين رزقا كثيرا طيبا مباركا. قوي إيماننا وإيمانهم يا الله قوي إيماننا وإيمانهم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا. يا عالم سر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا. يا عالم سر منا لا تهدك صدر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل والمسلمين. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله. جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله. جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تملا الروح القطب الرباني وغرغث الصمداني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وأصوله وفروعهم أجمعين. تملا أرواح جميع أهل السلسلة وأصولهم وفروعهم ومنهم الحبيب القطب الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقي والحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقي والحبيب علوي بن سالم العدرس وأصولهم وفهم أجمعين. ثم يلور الحبيب عثمان بن حسن الجفري والوالدة سكينة بنت حبيب عبد القادر الجفري والحبيب محمد بن عمر بن شهاب وانبه شهيد وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. أن الله يتغشم بالرحمة المغفرة. نوينا قراءة صلاة الغوث مثل ما نوى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني. الله يدخل نياتنا في نياتهم وإخلاصنا في إخلاصهم ومقاصدنا في مقاصدهم على هذه النية وكن نية صالحة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمؤمنين بما قال الله العظيم وبشر المؤمنين فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للذاكرين بما قال الله العظيم فاذكروني أذكركم اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وعد لهم أجرا كريما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للعاملين بما قال الله العظيم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى وبما قال الله العظيم ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للأوابين بما قال الله العظيم وإنه كان للأوابين غفورا لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للتوابين بما قال الله العظيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وهو الذي يقبل توبة عن عباده ويعفو عن السيئات اللهم صل وسلم بشير المبشر للمخلصين بما قال الله العظيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا مخلصين له الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للخاشعين بما قال الله العظيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمصلين بما قال الله العظيم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للصابرين بما قال الله العظيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للخائفين بما قال الله العظيم ولمن خاف مقام ربه جنتان ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمتقين بما قال الله العظيم ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمخبتين بما قال الله العظيم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون اللهم صل وسلم وبشر الصابرين بما قال الله العظيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للكاظمين بما قال الله العظيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمحسنين بما قال الله العظيم وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمتصدقين بما قال الله العظيم وأن تصدقوا خير لكم إن الله يجزي المتصدقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمنفقين بما قال الله العظيم ومما رزقناهم ينفقون وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. اللهم صل وسلم للشاكرين بما قال الله العظيم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون لئن شكرتم لأزيدنكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للسائلين بما قال الله العظيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للصالحين بما قال الله العظيم أن الأرض يرثها عبادي الصالحون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمصلين بما قال الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمبشرين بما قال الله العظيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. اللهم صل وسلم وبشر للفائزين بما قال الله العظيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للزاهدين بما قال الله العظيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخيرا أملا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للأميين بما قال الله العظيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمصطفين بما قال الله العظيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمذنبين بما قال الله العظيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمستغفرين بما قال الله العظيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. على سيدنا محمد البشير المبشر للمقربين بما قال الله العظيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون
لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمسلمين بما قال الله العظيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله والذاكرات وأعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجتنا وحاجة الحاضرين والحاضرات وحاجة من أوصانا واستوصانا بالدعاء وحاجة أهل الخدمة قريب اللهم يا الله جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحاب السالكين على منهج القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وحينا متمسكين بالسنة وطاعته وأورنا الحوض الأسفى واسقنا بكأس الأوفى اللهم آمنا برسول الله ولم نراه فمتعنا اللهم برؤيته يا الله يا ربنا يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا ستار العيوب استر عيوبنا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, wahai yang kami banggakan, yang kami tinggikan, yang kami agukan. Ya Allah, ya Rabbana, kabulkan hajat-hajat kami, kabulkan hajat seluruh jamaah, kabulkan seluruh doa-doa kami, ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Rabbana, ridhai perjalanan kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa orang tua kami, ampuni dosa seluruh jamaah. Allahumma ya Allah, ya Rabbana, amartana fatarakna wa nahaitana fartakabna wa la يسعنا إلا عفوك فاعف عنا يا خير مأمول وأكرم مسؤول إنك عفو غفور رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين اللهم يا الله يا ربنا يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي Engkau mengetahui apa yang terbesit di dalam hati kami yang kami sembunyikan dari hajat-hajat kami dan doa-doa kami ya Allah ya Rabbana jangan bubarkan kami dari majlis yang mulia ini kecuali Engkau sudah tetapkan kami orang-orang yang mulia ya Allah. Engkau tetapkan kami termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan-Mu ya Allah. Engkau tetapkan kami min ahli su'ada dunya wal akhirah, orang-orang yang beruntung di dunia sampai di akhirat ya Allah. Wala taj'alna minal ashqiya fid dunya wal akhirah. Jangan Engkau jadikan kami orang-orang yang selalu mendapatkan malapetaka di dunia dan akhirat ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabbana, jadikan perkumpulan kami perkumpulan yang istiqamah. Jadikan perkumpulan ini merupakan perkumpulan yang diridhai Nabi Muhammad. Jadikan perkumpulan ini merupakan perkumpulan yang membuat hati Rasulullah senang. Allahumma ya Allah ya Rabbana, istiqamahkan kami, istiqamahkan sampai anak turun kami ya Allah. Jaga iman kami, jaga iman anak keturunan kami ya Allah. Kami di zaman yang menakutkan, bagaimana dengan zaman anak-anak kami dan keturunan kami yang akan datang. Selamatkan anak-anak kami ya Allah, selamatkan iman mereka ya Allah, selamatkan akidah mereka ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabbana, inna du'a minkal ijabah, inna hadha du'a minna minkal ijabah, nazzih qulubana ani ta'aluki mimman dunak waj'alna min qaumin tuhibbunahum wa yuhibbunak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a lil khair ibtigha'a mardatillah wa qurbi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Amin ya rabbal alamin. Janabal muhtaramin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam Jumat kula lan panjenengan tasih dipun paring istiqomah. Niki pantes kita ungkapkan syukur tersebut dengan cara menghadiri terus istiqomah, apapun keadaannya, apapun suasananya, tetap kita hadirkan supados kula lan panjenengan terus meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan terus merasa lapar daripada rahmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Keranten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh para jamaah, lan yashba'al mu'min min khairin yasma'uhu hatta yakuna multahahul jannah. Seorang mukmin sejati niku tidak akan pernah merasakan kenyang dari kebaikan-kebaikan yang dia dengarkan sampai puncaknya dia mendapatkan surga Allah. Jadi lek wong ditangleti, wong mukmin niku ya napa? Wong mukmin niku gak pernah merasa kenyang dengan apa dari yang seorang mukmin. Seandainya ditanya gini, seandainya ditanyakan siapa sih orang mukmin tersebut, maka orang mukmin adalah orang-orang yang tidak pernah merasa kenyang dari kebaikan yang dia dengarkan sampai puncaknya adalah mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Umroh ping pisan njaluk umroh ping loro, umroh ping telu njaluk umroh ping papat. Terus ngoten. Salat tahajud 2 rakaat meneh insyaallah saulan pisan nambah 2 rakaat meneh petang rakaat. Sing biasa salat subuh kawanan rada awal 5:30. Biasanya jam piro? Usolli fardhu subhi kawanan sak wadduha lillahi taala ngoten niku. Ngoten niku para jamaah. Pun lek jamaah aja sampai ninggalno salat ki diusahaken. Subhanallah. Jadi selalu tiap hari itu ada kebaikan-kebaikan yang dia dengarkan. Oh, majelis kemarin cerita tentang masalah adab, bagaimana adab dengan sesama, bagaimana adab dengan orang lain, maka kita dengarkan. Oh, selama seminggu ini sampai menghadapi hari Kamis yang akan datang, kula selalu mempelajari daripada kebaikan-kebaikan. Selalu ngoten terus para jemaah. Maka pada saat hal tersebut sudah kita laksanakan, insya Allah kula lan panjenengan bakal mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Memang kualitas ibadah kula lan panjenengan ku sik arep-arep. Beda dengan para muqarrabin. Muqarrabin niku mereka ibadah murni karena Allah Subhanahu wa taala. Lek kula lan panjenengan niku ibadah krana wedi neraka cek supados angsal suar. Lah jane kapasitasé ngoten. Masih Habib inggih ngoten sian. Kula lan jangan niku dereng saged kados Rabi'atul Adawiyah yang menggali kubur sendiri, dihatamno Quran ping 6000 hataman Quran di kubur nih para jamaah. Yang estri niku gak jenggoten. Nggih. Tiang setri gak jenggoten. Gali kubur dhewe hataman Quran di dalam kuburnya yang calon rumah terakhir niku 6000 kali hataman Al-Quran. Dan itu pernah dilakukan oleh Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar niku pernah beliau sampai menghatamkan 7000 kali hataman di kuburan yang beliau gali sendiri di Kuwereh di Hadramaut. Sampai ditanya, ya Habib, napa kok ngatamno Quran di kuburane dhewe niku sampai 6000. Lah awak ngene mosok ati basa kasare ngoten nggih. Awak iki mosok ati kalah mbek wong wedok Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah bisa menghatamkan 6000 hataman Quran di calon rumah terakhirnya. Mosok kula niki tiang jaler ndak bisa menghatamkan lebih daripada Rabi'ah Al-Adawiyah. Maka dihatamkan 6000
hataman. Waduh mantep. Kula lan jenengan Ramadan hatam wis untung luar biasa nggih. Kira apa nggih? Nah, jadi kapasitasnya sik dereng masuk muqarrabin. Insyaallah Habib sak jamaah ini mlebu nang kalimat soleh niku sik rada angel ya. Nggih napa nggih? Terlalu jujur jenengan iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi mugi-mugi kula lan panjenengan niku termasuk tiang-tiang sing soleh. Lek qasidane lak wis hafal kabeh. Alamate anak soleh iku papat. Lah niku wis dihafalno mawon ya. Nek hafalan dadi lagu tapi gak iso dilakoni. Ya Allah ya Latif, mugi-mugi dipun paringi taufik hidayah saged ngelampahi sedayanipun perihal supados kula lan panjenengan dados tiang sing soleh. Amin Allahumma amin. Kita tahu bagaimana majelis yang lalu menceritakan bagaimana tentang adab sampai adab antara melaksanakan adab dan menjalankan adab, memperteguhkan adab di dalam hati atau menjalankan perintah. Lek umpami meneguhkan adab, krono adab niku seperti bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakar waktu beliau Rasulullah batal, Abu Bakar disuruh maju, tapi beliau tetap tidak mau maju. Tidak mau maju. Subhanallah, waktu Rasulullah jadi makmum, beliau tetap mundur dan Rasulullah maju. Ada lagi yang melaksanakan perintah, betul-betul sami'na wa ata'na, seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Waktu saat itu beliau dalam keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku mundur karena batal wudhunya. Rasulullah mundur dan memerintahkan kepada Abdurrahman bin Auf untuk maju. Tapi Abdurrahman bin Auf, maka Abdurrahman bin Auf maju jadi imam. Karena tidak ada yang jadi imam waktu saat itu. Kemudian di rakaat yang kedua Kanjeng Nabi rawuh. Karena Abdurrahman bin Auf saat menjadi imam krasa lek makmum ini wonten Kanjeng Nabi, maka Abdurrahman bin Auf mau mundur supados gantian Kanjeng Nabi sing jadi imam. Tapi Rasulullah tetap memerintahkan Abdurrahman bin Auf supaya tetap jadi imam. Nah, pada saat itu Abdurrahman melaksanakan perintah Kanjeng Nabi. Bukan karena adab, antara adab ambil melaksanakan perintah. Maka dikatakan oleh para ulama, imtithalul amr khairun min sulukil adab. Melaksanakan perintah sami'na wa ata'na, apapun yang penting dilakoni dhisik, yang penting maksimal. Itu lebih baik daripada memperteguhkan adab. Ya, umpamanya ono jamaah langsung dikongkon, wis engko tanggal 17 Agustus di markas ono upacara. Umpama perintah Cak Bodong, Cak Samsul niki dadi inspektur upacara umpamane. Ya kudu sami'na wa ata'na. Ya wis dadi kepada engko wisan. Sang saka merah putih, wis pokok embuh salah pokok bismillah. Yang penting melaksanakan perintah. Lah niku kula singen nggih ngoten para jamaah. Kali guru-guru niku jenengan bayangaken. Nate niku ziarah Nabi Allah Hud. Nabi Allah Hud niku mungkin berapa kilo radius nih. Termasuk jenengan umpami bilang Wadi Ahqaf, surat Al-Ahqaf di dalam Al-Quran itu yang disebutkan adalah Hadramut. Dan posisinya di sekitaran makam Nabi Allah Hud. Nah, tiap bulan Muharram ngeten niki Habib Umar dan seluruh alumni dan seluruh simpatisan ngadakan ziarah Nabi Allah Hud. Kalau ziarah yang kubro itu setiap bulan Ruah Sya'ban dihadiri jutaan manusia. Kalau yang bulan Muharram Habib Umar bin Hafid guru kami yang insya Allah bakal datang tanggal 22 nanti di Gresik, di Gor Gresik. Lah beliau ini luar biasa. Mengadakan setiap bulan Muharram ziarah khusus untuk khusus alumni dan santri-santri beliau dan siapapun yang kepingin ikut. Yang hadir tidak kurang dari sekitar 100 sampai 200 ribu orang. Tamu dari berbagai tempat. Lah, itu ada beberapa kamar-kamar. Jadi kota Nabi Allah Hud niku singen zaman kula. Kula tangletan rencang-rencang
ten desa Nabi Allah Hud niku sekarang sudah ada kehidupan. Lek rumiyin zaman kula uripe kutha niki setahun cuma 2 kali, bulan Sya'ban dan Muharram. Jadi rumah-rumah itu setiap mau ditempati setahun sekali niku baru dibersihkan. WC ini jarang ana WC sing kloset niku mboten wonten. WC ini niku biasa di tingkat nomor 2. Lah iku mak templung gak ana suarane plung ngono. Mek puk ngono tok. Lah ojo dipikirno. Gak kolu mangan kok. Masalahne teng ngriko niku udaranya kering. Jadi kotoran azakumullah. Kotoran itu langsung kering. Cuma ya semriwing ya. Dan niku subhanallah. Lek umpama kita masuk, tak ceritani langsung mawon. Dadi kaya urip di zaman Badui para jamaah. Urip kayak di zaman Badui. Lek wis mlebu nang Nabi Allah, tapi rumahnya sekarang sudah bagus-bagus semua. Zaman kita biasa-biasa, model kotak ngoten tok niku. Dan dari tanah liat. Wis tanah mek diteplok-teplok ngoten wis dadi Hadramut itu keajaiban dunia para jamaah. Jenengan lek umpamine ngali ten YouTube bagaimana Hadramut gedung pencakar langit tingkat 5 itu tanpa ada betoneser satupun. Ayo arsitek geleng-geleng itu. Sekolahnya teknik sipil lah. Lek umpamane sampai mentok sarjana, wis gak iso wis. Lek mikir ndelok arsiteknya wong Hadramut. Menara ten duit 500 real zaman kulon 500 real. Ana poten 1000 real. Niku wonten gambar menara Masjid Al-Muhdhar. Niku tingginya persis kayak masjid napa? Jamek ngono menara nih. Satu besi pun enggak ada. Murni mek kayu-kayu ranting-ranting ambek madar iku botol tapi saking damen campur tanah liat ngeriko. Terus mbek teplok mbek tangan teplok ngonten niku sampai puluhan meter. Iku markas lek ndelok arsitek ngonten menangis iku dah. Nggih, markase bangun apa? Plengseng niki, talut niki. Waduh, tiang-tiang sampai nggumun, masyaallah tabarakallah. Ndelok iki ate bangun markas apa ate gawe bendungan ya. Jerune ae sak meter, tingginya 4 meter lebih. Lebarnya dalamnya niku sampai hampir 1 meter. Lah niki ate gawe bendungan apa ate gawe markas tirose tiang-tiang. Masyaallah. Nggih. Tapi lek sakniki lak wis wonten semen. Riyen mboten wonten. Ya. Dan Hadramut itu luar biasa. Terus di sana itu Nabi Allah Hud kula ditunjuk berapa orang saja sama Umar. Pada saat itu di niku mangkane kula juluki aina ashabul khidmah. Di mana ashabul khidmah? Ahlul khidmah niku ten pundi? Wonten dari Indonesia 3 orang, dari Afrika 3 orang, dari orang Arabnya 3 orang, dari pundi? Manchester ono duwe kanca Manchester ku to. Kudu bal-balan tok di Manchester iku dakwah ya. Jadi Manchester itu sampean semrap kudu bal-balan tok nggih. Wong dakwah alumni Habib Umar banyak di Manchester, di Inggris ini luar biasa. Setiap hari ada orang masuk Islam. Setiap hari ada orang masuk Islam. Nah, walhasil totalnya itu sekitar 12 orang. Napa fungsine 12 orang niki? Nyaponi sekitaran makam Nabi Allah Hud, masjidnya Nabi Allah Hud, nakoh tempatnya batu Nabi Allah Hud mengikat onta, nggih, sehingga akan di anu, anak tangga niku, ya Allah, sepanjang mata memandang niku ketok tangga niku luas. Nyaponi niku sekitaran Nabi Allah Hud, mbek jenengan bayangkan wadi, lembah nggih. Lembah ngriko mboten kados teng ngriki, lek ngriki tropis. Teng ngriko bleduk, masyaallah. Isine padang pasir tok para rawuh. Nyaponi niku mulai Nabi Allah Hud sampai sungai Nabi Allah Hud. Kira-kira mulai dugi ngriki ngantos ten pertelon Kedung Kandang. Ayo bayangaken.
Mimpi-mimpi nyapu iku para jamaah. Sampai mimpi-mimpi nyapu. Turu iku tangan moro ngene-ngene dhewe. Saking keselnya nyapu. Kayak lek ndek ngriki niki wonten pas waktu gawe talut nggih. Dipecahi kali bola-bola. Sampai mimpi-mimpi meceli wah. Saking kesele. Dados umpami teng ngriki wonten sing meceli watu dan lain-lain, alhamdulillah kula nggih nate seperti panjenengan tapi nyapu. Terus berapa rumah niku Bro? Mungkin ada sekitar 100 rumah yang kita sapu. Wis ketepaan ngono musim panas temenan. Musim panas. Sandal hilang bisa. Masya Allah melepuh niku kaki Bro. Terus subhanallah lek umpami ningali ten daerah-daerah ngriko. Terus bagaimana kita tahu orang-orang melaksanakan ritual di sana itu luar biasa. Luar biasa. Mugi-mugi kula lan panjenengan pikantuk barokah mereka. Amin Allahumma. Niku perintah. Mek wong rolas tapi nyapu pirang kilo. Dipikir nalar akal, aduh gak kuat iki rek. Gak kuat niku wisan. Ya apa kinten-kinten kuat apa mboten? Pasti ndak kuat menurut akal. Tapi berhubung imtithalul amr khairu min sulukil adab, melaksanakan perintah lebih utama daripada meneguhkan adab. Ya mungkin kula panjenengan saged ngamalaken. Qala hafizullah subhanahu wa ta'ala ila an qala al adab ma'a kabir sin. Sak menika masuk bab adab kepada orang yang lebih tua. Enak indik syariat itu ya Allah. Kabeh ana tuntunane para rawuh. Adab bagaimana dengan orang yang lebih tua, walaupun dia bukan habib, walaupun dia bukan kiai, walaupun dia non muslim sekalipun. Ngoten nggih? Walaupun dia non muslim. Niki tak ceritan. Terus Islam rahmatan lil alamin niku rahmatan lil alamin membawa kasih sayang kepada semuanya. Tapi ada batasan. Ada batasannya. Di sini diceritakan kanal Habib Idrus Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu yufidu ala qawlihi innaman waqqara shaykhan qayyadallahu lahu man yuwaqqiruhu anna dhalika mimma yadullu ala annahu yutawwalu amru al-muwaqqir lil asyakhi hatta yasira shaykhan muwaqqaran. Dikatakan bahwa Habib Idrus Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu niku mengambil faedah daripada ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten hadits Kanjeng Nabi dawuh ngeten, sesungguhnya seseorang yang menghormati orang yang lebih tua, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang tersebut yang memuliakan akan dihormati di masa tua. Paham nggih? Nalika kula lan jenengan selalu menghormati orang yang lebih tua, maka di masa kula lan panjenengan nanti tua kita akan dihormati oleh orang. Lah niki diceritakan bahwa hal tersebut menunjukkan bahwasanya orang yang biasa memuliakan orang tua niku dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan semerap, salah satu yang memanjangkan umur orang adalah orang yang suka menghormati orang tua. Niki pasti jenengan dereng nate krungu sing model ngeten niki. Nggih. Mungkin di pengajian-pengajian nggih mungkin belum pernah dengar. Tapi salah satu sebab memperpanjang umur nggih. Memperpanjang umur. Terlepas dari ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang memperpanjang umur niku salah satunya adalah menghormati orang tua. Nalika kula lan panjenengan niku menghormati orang tua, maka kula lan panjenengan diberi bonus kali Allah Subhanahu wa taala, bakal dipanjangkan umurnya dan bakal mengalami dihormati oleh yang lebih muda. Mugi-mugi saged ngamalaken. Oh, Masya Allah niki lek iso ngamalno menghormati yang lebih tua, iso gak jambal lah wis. Nomor 1. Ya napa Beb cara menghormati orang tua? 1, gak jambal. 1 gak jambal. Apot Beb wis kebiasaan tekok cilik wisan.
Nyeluk ya wis nyeluk kadang-kadang gak sekedar jambal, betul wis luwih tuwek sik dikei julukan. Ya. Nggih. Kaya rencang-rencang sing niku ana Ali. Rencang kula niku luwih tuwek diceluk Ali. Keranten tiang ini ki dukur diceluk Ali Cagak. Ana jenenge Umar. Karena DI kaji duwe sarang borong. Nggih. Hasil budal kaji gara-gara sarang borong akhirnya jeluk Umar Iler. Lah iki ngawur kabeh ya. Nggih. Sing sora iku lek dinisbatno mek perkara sing gak enak-enak. Nggih, tapi ngerubah iku ya perlu proses. Wong wis jeneng apik-apik dijeluk jedat, lha iku lah gak enak. Ngono. Mugi-mugi dawa umur to. Amin Allahumma. Lha ngono para jamaah. Dados sulit lah orang-orang yang biasa menghormati orang yang lebih tua, maka dia akan dipanjangkan umurnya dan bakal dihormati oleh yang lebih muda. Ini ilmu pertama. Yang pertama, cara menghormati tidak jambal. Nyeluk mas, bang, kakak, mas bro, gak masalah. Oke. Yang tua, abot niki prakteknya. Tapi insya Allah kula lan panjenengan saged. Sampai lek umpami ten Hadramut niku mereka para guru niku ada yang lebih tua pun mereka rela untuk berdiri untuk menghormati yang lebih tua. Umpami wonten tiyang sing rawuh mboten biasane kula lan jenengan lek umpamane lenggah kan biasa sinten mawon kan. Dapak wong kita mungkin bisa berdiri menghormati mungkin cuma mereka yang berilmu atau mereka yang mungkin punya sesuatu kelebihan harta, baru kita berdiri. Padahal lek umpami ditingali saking adab-adab para rawuh memuliakan di Hadramut itu, walaupun mereka lebih tua datang, kadang-kadang tidak sedikit di antara mereka yang rela bangun untuk menghormati yang lebih tua. Mereka duduk baru duduk lagi, apalagi wis umur duwe ilmu. Niku luar biasa ya Allah. Mungkin kula lan panjenengan dipun paringi kekuatan saged ngelaksanakan adab-adab yang baik. Terus adab yang ketiga adalah berkata yang baik. Gak tau nyentak sing luwih tuwek. Kecuali beb ya Allah beb, ana sing sambat ngeten. Wong iku wis tuwek gak iso dituwekno beb. Lah wis berusaha tak tuwekno tapi gak iso sapa biasane takmir masjid iku beb. Ya Allah beb. Cek dongkol kula beb sampai teng mriki. Ya iku ngetes iman kula lan jenengan kepingin melok akhlake Kanjeng Nabi napa mboten. Maka dikatakan di sini man taraka saffal awal makhafata. Man taraka saffal awal makhafatan an yudayyika ala ahlihi ka ay yakuna asanna aw ashrafa minhu faqama fi thani a'tahu Allahu mithla thawabi saffil awal min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Wah niki pengalaman. Maka dikatakan dan kitab Awariful Ma'arif, barang siapa yang mundur dari saf awal, kula lan panjenengan wis Allahu Akbar komat berusaha maju di saf awal. Niki pengalaman bagi yang saf awal di masjid-masjid wis barang siapa yang mundur dari saf awal karena takut nyempit dengan makmum yang lain, mempersempit dengan makmum yang lain. Pokok kudu kan kadang wonten tiyang sing ngeyel. Pokok kudu ndek saf awal. Salat yo ngantos ngeten iki. Allahu Akbar gak iso sempurna kados seperti yang disunahkan Kanjeng Nabi. Allahu Akbar Allahu Akbar. Iki kayak kang guru, Bang. Gak iso ngene. Sing sunah ya ngeten iki. Iki lek umpamane ngeten kayak kang guru mek. Lho, ngene tok iki. Iki iso dadi gerakane JFC iku para jamaah. Lah niki kadang-kadang ngoten. Ana wong sing pepet-pepet pokok kudu ndek saf ngarep. Lho, keliru sebetulnya. Ana sing ya Allah pokok jentik kudu kenek. Pepetno wis rada minggir seret padahal duwe jentik duwe cantengen niki padahal.
Lho jenengan pengalaman nate ngoten niku. Sik zaman kula cilik salat dipuepetno jentik iki cantengen para. Cantengen iku ya Allah, gak ono wong sing nyambangi para jamaah. Lewara asline. Cenuh ngoten. Ngombeni super tetra ya pancet mawon. Dipepetno ngoten supaya karena tidak dilewati oleh setan. Ngoten. Ya setan ya awakmu iki lho. Ngoten. Lho wis lara cantengen sik dipepet mawon. Kalau ya Allah wis gak kuat ya Allah dipepet kula minggir malih, dipepet malih. Terakhir dipepet diidek jentik kula niku. Ya tak idek genten para rawuh. Buyar luwisan ya. Lah wong lara cantengan. Ya Allah, kadang-kadang ngoten niku. Padahal enggak harus kula lan jenengan niku sampai berhimpit-himpitan, bersempit-sempitan di dalam shaf awal. Lah niki lho pelajarane. Man taraka shaffal awal. Siapa orang yang mundur dari shaf pertama karena takut sempit sekitarnya atau seakan-akan ada yang lebih tua atau yang lebih terhormat, mungkin lebih terhormat ono Habib sepuh umpamane, ono wong alim di sebelah ini panjenengan, ada yang lebih tua, ya Allah daripada sempit-sempitan mundur mawon. Nggih. Adab mundur mawon. Kenapa? Dawunin ngeten niki. Faqama fi tsami atahu Allah mithla thawabi shafil awal. Barang siapa seorang yang mundur dari shaf pertama karena takut mempersempit daripada shaf yang pertama, kemudian dia mundur ke shaf yang kedua, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan baginya pahala shaf pertama tanpa mengurangi pahala sedikit pun. Masya Allah. Tetap untuk pahala shaf. Soalnya jenengan wedi ngidek sikile wong canteng. Soalnya jenengan wedi mempersempit uang sampai gak iso takbiratul ihram. Allah, wong ate kepingin enak lho. Ini tak bisa. Engkau ya Allah mesti ini duduk iftirosh, duduk tahiyat pertama, duduk tawarruk, duduk tahiyat terakhir. Niku longgone gak iso ngempit ya Allah kayak gadis ate digaweni sewek ngoten niku. Longgone kudu ngeten iki. Biasane kula lan panjenengan bakal ngalami niku lek pas salat ten jamek maleman umpamane. Waduh wis pol-polan ya apa carane serendel-serendelan sik sempit-sempitan. Padahal seandainya kita mundur tidak mengurangi pahala shaf yang pertama niku. Niki adab nggih. Insyaallah saged ngamalaken. Amin Allahumma. Kadang yo apa ngoten niku. Pokok wah aku wis kaji mosok ndek shaf nomor loro ya keliru ya kan. Lalu umpamanya full kurang maju aja, lu gak ngarep wis gak apa-apa wis ya. Ngoten umpamane. Loh, aku iki Habib umpamane. Aku kiai, mosok gak dikongkon ngarep. Lah jane wis full. Lah wong sing ndek ngarep pengku gak gelem ono sing mundur. Ya tetep lah belajar tawadhu, ya. Belajar tawadhu tidak mengurangi pahala shaf pertama. Terus ngoten para jamaah. Lek umpamane daripada sempit-sempitan tapi lek umpami wonten renggang-renggang ya, jenengan wajib ngelingno umpamane makmum niki sing bakal sering kula lan panjenengan niku ngalami ngeten. Shaf pertama padha nggawa sejadah dhewe-dhewe. Jumatan umpamane. Niki sing paling marak. Sejadah api-apian. Mulai umroh kabeh soalnya pisan. Atau mali sambang kaji nang ngene apa jamat umpamane. Iki apa jamat lak rawa. Allahumma sholli ala Muhammad. Angin banter. Mugi-mugi angin iki nggawa dosa-dosa kula lan panjenengan. Amin Allahumma. Para jamaah ternyata subhanallah. Umpama biasanya mari hajian sambang nang ini kajian untuk sejadah kabeh umpamane mari sowan nang apa jamaah umpamane waduh untuk sejadah kabeh mari sowan nang ini kaji niki nang kaji niki wis untuk sejadah kabeh berhubung sejadah pertama ana sing famili ini teko Arab nukokno sejadah sing apik wis kadang moro-moro langsung surat beber sejadah dewe-dewe ndek shaf pertama salat bukan sesuai shaf anjuran luruskan shaf rapatkan barisan tapi sholatlah berada di sejadah masing-masing
Ana sing sejadane cilik. Nggih, ana sing sejadane ombo tapi wonge cilik. Kira apa nggih? Akhirnya lah sejadane diidak mbek wong mboten purun. Ora waduh iki rek larang iki diideki pas wong sing anu biasa ten Tegalan, biasa niku kune rada ireng ngoten niku ya kan. Waduh ngidet nang ngene sejadah sing apik. Kata napa kata? Wonge teko. Saiki musim wonge teko ya. Nah niku subhanallah warahmatullah. Terus berat-beratnya masalah di situ. Padahal soft pertama niku anjurannya cuma rapatkan barisan, luruskan soft. Lah, lek umpami kula lan panjenengan bakal kepanggih kejadian ngeten niki. Niku kan tiap orang pasti renggang sekitar 20 cm. Gak mungkin sikile ngapunten, sukunya itu. Nggih. Kalau ate ngomong sikile gak enak. Sukunya, kakinya itu untuk mengikuti sejadah niku mboten mungkin. Umpama ana wonge endek kuru. Sejadane ukuran 80. Sing gedhe, ate begagang ngoten niku. Lucu para jamaah. Iku lek bal-balan mesti gol iku. Nggih, lek bal-balan mesti gol, langsung liwat tengah niku. Kudu setan tok sing liwat pisan. Setan sak anak pitorote iku sepur-sepuran bis-bisan wisan iku. Domikado SK iku pisan. Nggih. Lah niku lho para rawuh, ternyata kejadian-kejadian lek umpami kula lan panjenengan pun semerap ngoten, makan jenengan maju. Ayo ayo yuk. Pokok gak sampai sendel-sendelan. Jenengan maju ngapunten. Geser supaya full. Lah ten kampung mboten biasa ngoten Pip mangke umpami ngoten diwara resek lho umpamane. Lu resek rek arek iki rek. Soale ngidek-ngidek sejadah wis disiapno. Lah iki kelirune kula lan panjenengan karena beribadah tidak pakai ilmu. Makanya ilmu niku ngomong, "A'tini kullak uktika ba'd." Hei fulan yang menuntut ilmu, berikan seluruh upayamu kepadaku, kamu akan saya beri sedikit daripada lautan ilmu. Semakin hadir majelis, semakin paham. Ya Allah, ya rek, kula asli ini pengalaman iki sing cerita nabe Habib. Ya bisa jadi pelakunya ngoten ya. Bisa jadi pelakunya. Ya meneh-meneh gak wis anjene nggo sejadah tetep aku tak berbagi di sejadah. Lek berbagi sejadah sik gak apa-apa. Ojo berbagi cinta. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki langsungan deh kira gak kate setting kayak gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi subhanallah bakal sering kula lan panjenengan kejadian seperti itu. Walaupun mundur di saf yang kedua tidak mengulangi pahala kula lan jenengan, tetap akan mendapatkan pahala saf pertama. Qala al-Habib Alwi bin Muhammad bin Zahir al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, kana salafuna radhwanullahu alaihim yuqaddimuna al-akbar sinnan fil masyi wa fil majlisi wa fi tartibil Fatihah wa nahwi dzalik. Niki cerita, kula lan panjenengan sering ngalami lek umpami lungguh ambek para habaib atau para kiai sepuh. Nggih. Lek salaman kadang-kadang otot-ototan tarik-tarikan. Nggih napa nggih? Atau rebutan kudu rebutan lungguh ndek ngarep, tapi rebutan lungguh ndek buri, kados lunggune jenengan niki. Dan sering kula lan panjenengan pasti ngalami lek lungguh mbek para habaib, sepuh dan lain-lain, para kiai. Atin donga niku gak langsung donga langsung bismillahirrahmanirrahim. Mboten ngoten. Mesti lempar-lemparan. Wekmu wekku. Ngoten tok iku. Antum may umpamane. Jenengan mboten jenengan sing luwih patos. Iki wis makmum, wis ngenteni donga kabeh gak amin-amin wisan. Iki kapan dungane? Karena napa? Saling tawadhu, saling memberikan. Lah ini ada kebiasaan para aslafun sholeh, kebiasaan para habaib sepuh, kebiasaan wali songo yang dibawa di Indonesia niki para rawuh. Ternyata dawuhne ngeten. Niki dawuhne Habib Alwi bin Muhammad bin Thahir al-Haddad. Kebiasaan para salafun sholeh radhiyallahu taala anhum, mereka selalu mengedepankan orang yang lebih tua di dalam berapa hal? Di dalam hal berjalan, di dalam duduk, tempat duduk,
di dalam tartibul Fatihah, dungo atau membacakan Fatihah. Rata-rata mereka as-salafun soleh tidak pernah ada yang mendahului orang yang lebih tua dalam berjalan. Mboten wonten. Contoh, jenengan lek umpami semerap kula mawon, lek ten majelis. Kadang-kadang mandap saking panggung, ana sing sepuh. Kadang-kadang jempol kula pun ngeten jenengan. Akhirnya ya gak mudun-mudun tekok panggung. Iki wis bubar, mentok pedese iki salah adem pisan. Nggih. Padahal mentok pedese wis ngenteni pisan. Iki ndek transit iki. Akhire mboten sing sepuh wedi pisan. Mboten jenengan. Lho, jenengan riyen mandhap mboten jenengan. Terus akhirnya sing sepuh niki ya pinter pisan. Niki Jawa, kersane mangke lek umpami kepreset jenengan riyen sing preset. Lho. Ternyata wonge ngoten, kula sing dicilokono dhisik. Iki keliru para jamaah. Dados habaib, kiai, sepuh-sepuh rumiyin niku mereka selalu mengedepankan orang yang lebih tua dalam 3 hal. Yang pertama dalam hal berjalan, gak pernah mendahului. Duh, wong iki wis tungketen, buyuten, kok sik suwene gak telaten awake kira wis selip, ya kan? Mula diselip pisan. Kadang-kadang sepeda motoran yang ngono. Wis mepet ya Allah, wong tuwek ngetokno parkiran tekok JMC. Ya anjene dasare wong sepuh, nggawa sepeda ya gak tapi kuat. Sing arek enom gak kuat delokno. Waduh iki digeber ae enak iki. Cek bedodok pisan. Lah niki salah para jemaah. Mengedepankan yang lebih tua dalam keadaan berjalan itu merupakan akhlak nabawi. Dalam hal duduk nggih ngoten. Umpami lungguh ning ngarep kabeh. Sakniki umpami ten ngajeng. Wonten macem-macem umpamane. Kru wonten sing lenggah ten ngriki, wonten Habib Ahmad, wonten kula. Contoh mawon iki. Ternyata ada Habib-habib datang. Ada orang yang sepuh yang tua. Nggih, sing paling tua. Ten majelis niki wonten sing paling sepuh wonten. Kula tingali wonten jamaah sing sepuh-sepuh, mbah niki sepuh, mestine ten ngajeng niki, Pak. Mestine ten ngajeng, tapi modelnya tawadhu nggih. Betul-betul menuntut ilmu. Dados subhanallah para jamaah para rawuh, dalam keadaan duduk pun yang tua lebih berhak di depan daripada yang muda. Kadang yang alim dihormati oleh yang tua disuruh duduk yang depan. Tapi yang lebih afdal yang disebutkan oleh Nabi, yang tua adalah yang di depan. Kecuali yang tua betul-betul ngestu menghormati ilmunya, bukan menghormati mudanya. Kemudian yang kedua, yang ketiga di dalam doa. Biasanya contoh mawon, jenengan lek umpami semerap lek ate ikhtitam majlis. Akhirnya gak ikhtitam majlis keranten apa? Saling memberikan doa. Donga maulid enggak antum wis enggak. Akhirnya makmum iki wis ngenteni donga. Kadang-kadang lek pun ngoten kula mboten telaten. Ngapunten. Kula wis tak kekno ping 2 ping 3 tetep daripada terus-terus ngeten iki tarik-tarikan. Ya kula mawon langsung kula donga. Lah ngoten. Niku di dalam 3 hal. Ada yang mengatakan di dalam imamah. Oke. Dikatakan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, qala sirnal Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas nafa'allahu bih, inna min qawaidis salaf an la yataqaddama as-sigharu 'al kibar illa fi thalathati mawadhi. Fil imamah idza kana ahlan wa fi tadris wa fil fatwa. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas lek niku mang cerita bagaimana seorang yang muda menghormati yang tua. Ada 3 perkara. Habib Ahmad Habib Ahmad bin Syahab Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan sesungguhnya pondasi-pondasi salaf yang sudah ditanamkan, terasaskan kepada seluruh keturunannya. Allah yataqaddama as-sighar al-kibar. Anak muda itu sebaiknya tidak maju mendahului orang tua kecuali di 3 perkara. Yang pertama masalah imamah idza kana ahlan. Lek umpama makmumi walaupun sepuh tapi bacanya belepotan, ono arek enom tapi sing bacaannya memang fasih, yang tua harus sadar diri. Ngoten nggih? Yang muda disuruh maju. Kalau memang
bacaannya memang baik. Keranten Kanjeng Nabi dawuh ya ummul qaum aqra'uhum lil Qur'an. Ya ummul qaum aqra'uhum lil Qur'an. Yang pantas mengimami suatu kaum adalah yang paling benar bacaan Al-Qur'annya. Jadi umpama memang ono arek enom sing memang bacaannya lebih fasih dari kita yang tua-tua, dia lebih berhak untuk maju jadi imam. Tapi delok-delok akidane kadang-kadang ketok waduh nada sudes, nada iki, tapi akidane gak katik bismillahirrahmanirrahim. Entek apa? Delok-delok mawon. Atau umpamanya punya aliran lain. Aliran sing nganggep wong liya najis umpamane. Ya aja, masih bocane wenak. Masih bocane wenak. Keranten di dalam mazhab Asy-Syafi'i bismillahirrahmanirrahim termasuk bacaan Fatihah. Ngoten nggih. Wa fit tadris, anak muda bisa maju mendahului orang tua di dalam pengajaran. Lek umpami wonten sesepuh mboten enten sing semerap masalah ngajar, isone mek baca tahlil umpamane. Tapi ngajar mboten saged. Tapi ono arek nom-nom sing tahu mondok, akhlaknya baik, adabnya baik dan bisa ngajar. Anak muda tersebut harus didukung. Harus. Karena dia yang paham ilmu agama. Yang orang tua harus sadar diri kalau anak muda ini memang lebih pintar, lebih cerdas, lebih adab dari dia. Ngoten nggih para rawuh. Kemudian bab fatwa. Bab fatwa niki lek umpamane ana arek enom ahli fatwa, apal kitab dan sebagainya. Fatwa niki napa niki? Umpama menyentuh jin wedok angsal napa mboten? Jin wedok umpamane jenengan sampun wudu terus dipegang oleh jin perempuan, bapak-bapak iki. Kira-kira batal wudu apa gak? Hah? Lah, ono wong batal. Sing situ gak batal, beda jenis kita. Ngoten, beda alam. Ngoten. Ternyata subhanallah, si anak muda tahu fatwanya. Menurut madhab Syafi'i, Imam Romli berpendapat jin perempuan tidak membatalkan wudu manusia. Menurut madhab Ibn Hajar, menurut madhab Ibn Hajar, menurut madhab Imam Syafi'i pendapat Ibn Hajar, jin perempuan tidak membatalkan wudu. Jin perempuan menurut Imam Romli membatalkan wudu. Maka ditanya, berarti rabi mbek jin gak apa-apa lek batal wudu? Ya tetep masalah batal wudu masalah rabi ana menungso lho, kok golek menyisan, golek genderuwo pisan niku disobatno. Wong jelas niki mek permasalahan tok mawon, contoh mawon. Dan banyak hal para rawuh. Kalau memang ada anak muda yang tahu masalah fatwa, ya lebih baik yang tua sadar diri, anak muda yang harus kita dukung. Sampai napa para jamaah niki diceritakan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib niki pernah diriwayatkan beliau niku lek melampah betul dengan adab. Dengan adab. Sakinah waqar. Ngoten. Subhanallah, di pertengahan jalan mau berangkat sholat subuh sareng Kanjeng Nabi. Wonten tiang sepuh melakune buyuten, alon. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan orang tua ini tadi, orang tua ini bukan muslim, non muslim, Nasrani. Sayyidina Ali mau berangkat sholat subuh kepanggih kali tiang Nasrani melampah ten ngajengi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jalannya pelan-pelan, Sayyidina Ali tidak mau mendahului si orang tua ini tadi. Saking akhlaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka ditunggu sampai ten masjid Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ternyata Rasulullah sudah sholat. Dan rakaat pertama, rukuk pertama, seseorang itu bisa dihitung dapat satu rakaat kalau dia mendapati rukuk. Lek wis niki sami Allahu liman hamidah, jenengan tumut sami Allahu liman hamidah, jenengan ndak dapat satu rakaat, kehilangan satu rakaat. Imam sholat, maka jenengan harus nambah satu rakaat. Understand? Nah, jadi seseorang dihitung satu rakaat kalau dia mendapati rukuk bersama imam. Lah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib gara-gara melampah telat
sholat jamaah sareng Kanjeng Nabi gara-gara wong sepuh Nasrani niki wau. Karena akhlaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak mau mendahului yang tua. Sampai Rasulullah niku rukuk. Ya Allah, alhamdulillah nyampe ternyata sudah sholat fajar, sholat subuh. Akhirnya sholat subuh beliau sareng Kanjeng Nabi dapat rakaat pertama. Sampai mantun salam, sahabat semua tanya, ya Rasulullah, jenengan iki napa ya Rasulullah? Rukuk kok suwe banget ngoten. Kok suwe banget wah ya Rasulullah. Dawuhe Kanjeng Nabi ngeten. Nggih. Lamma raka'tu wa qultu subhanallah rabbiyal azim kama kana wirdi wa aradtu an arfa'a ra'si ja'a Jibril wa wada'a janahahu ala dhahri wa akhadhani tawilan. Waktu saya rukuk dan saya biasa baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Malaikat Jibril niku rawuh dengan sayapnya yang luas membentang langit dan bumi niki wau diletakkan di punggung saya sehingga saya enggak bisa iktidal sami Allahu liman hamidah. Nggih. Kemudian lama diletakkan subhanallah. Kemudian saya mengangkat kepala saya. Kemudian sahabat niku sama tanya, mereka semua bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, kenapa malaikat Jibril kok sampai naruh sayap jenengan naruh sayapnya di punggung jenengan wahai Rasulullah. Maka saya tanyakan kepada malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril datang dan mengatakan, ya Muhammad, inna aliyan kana yasta'jilu lil jamaah falakiya syekhun nasraniyan fit tariq wa lam ya'lam annahu nasrani. Wahai Muhammad, sesungguhnya tadi itu kenapa saya taruh sayap saya di punggung jenengan wahai Muhammad? Karena sesungguhnya tadi Ali bin Abi Thalib mau sholat jamaah sama jenengan. Dia terhambat karena ada seseorang Nasrani tua yang jalan di depannya. Dia nggak tahu kalau orang itu Nasrani wahai Muhammad. Kemudian subhanallah, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan saya untuk datang kepadamu dan memberhentikan rukukmu sementara wahai Muhammad, supaya Ali bin Abi Thalib mendapatkan satu rakaat bersamamu wahai Muhammad. Subhanallah. Dan memerintahkan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Mikail untuk menarik ini matahari supaya enggak terbit dahulu. Jadi ditahan. Matahari dipanjer kali malaikat Mikail cek gak langsung terbit srengenge supaya Sayyidina Ali bin Abi Thalib mendapatkan daripada rakaat pertama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bidan hatta la tatla'a bi hurmati Ali radhiyallahu anhu, sehingga matahari tersebut enggak terbit gara-gara akhlak Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Loh, luar biasa. Tapi binjing-binjing lek ate praktek ya aja ngono. Sing jelas-jelas ae. Biasane ana wong kepingin budal nang kene mall. Kula niki nate berangkat ten mall. Ketemu opa-opa, oma-oma. Nggih, opa-opa, oma-oma. Nggih, wong sepuh. Nggih, tacik-tacik ngoten niku. Wis mlaku tuntun-tuntunan ya Allah, so sweet nggih. Masya Allah, hidup semati tuntun-tuntunan. Ate nang ngene eskalator niki para rawuh. Ya Allah. Kula niki ngenteni ndek eskalator, gak mlaku-mlaku. Ya Allah, iki sampai kapan iki ngeten? Antri ngeten niki. Kula moro eling Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Niki kejadian kula waktu mau berangkat ten Banjarmasin. Saestu niki kejadian nyata. Waktu mau berangkat ke Banjarmasin, mau sampai di Juanda niku melampah mau jalan mau ke pesawat niku jauh. Lah kula niku wis dipanggil Mr. Ja'far ngono nggih. Ndek ngene anu. Terlambat pesawat iki ya Allah. Terlambat wis iki. Wonten tiyang sepuh. Lorong iku namung setunggal ngeten. Wong sepuh iki mlaku alon-alon ngoten ya Allah, telat ketinggalan pesawat iki wisan. Ketinggalan pesawat wis temenan iki wis 1,5 juta ilang iki wisan. Kula ngaten. Tak jawil mek diteloton. Sabar jadi orang itu. Ngono. Wong sepuh niku langsung noleh nang ngene kula jadi orang itu sabar. Oh iya, iki gak sabar iki 1,5 juta ilang iki. Kula moro eling ya Allah wis bismillah wis ya kapas ya gabus mbut hati apa wis. Iki telak ilang 1,5 juta jarno babahno wis. Subhanallah para rawuh kula tetep jalan. Wis jalan di belakangnya opa oma niki wau.
eling hadits Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa rukuknya sampai diperpanjang? Gara-gara Sayyidina Ali bin Abi Thalib ngalah, enggak sampai mendahului orang tua. Sampai srengenge niku di loading di pending dhisik gak terbit gara-gara menghormati Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kula mikir, ya Allah, kula niki menghormat kepingin kayak Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya Allah. Tokno karomane Sayyidina Ali bin Abi Thalib niki gara-gara kepingin enggak mendahului orang tua. Subhanallah, padahal wis Bapak Ja'far, kula ternyata mboten ketinggalan pesawat, Bro. Bensole telas. Ternyata masih ngisi BBM, tapi efeknya kula mboten disopo ambek sak pesawat iku, Bro. Oh, gara-gara wong iki ya, ngoten. Padahal bensolnya masih ngisi, tapi berhubung diumumkan terus Bapak Ja'far nggih keranten tiang-tiang niku awak kabin semua sudah masuk. Wong Arab iki sing durung. Waduh iki aduh jan iki wong luar biasa. Ternyata di balik kita menjalankan akhlak yang mulia, ada pemberian yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum, mugi-mugi saged ngamalaken adab kepada yang tua niku kata pertama tidak jambal, yang kedua berkata yang baik, yang ketiga adalah mendudukkan atau menghormati mereka dengan kedudukan yang pantas untuk mereka. Lek umpami wonten tiang sing gak iso dituwekno tapi gak gelem tuwek, tua-tua keladi umpamane ya anjene kita cukup sesuai, yang penting gak sampai kurang ajar. Pun ngoten mawon. Lek umpami seandainya kamu tidak bisa menghormati, setidaknya kamu tidak mendolimi. Ngoten nggih? Barakallahu fikum, hadanallahu wa iyyakum, wallahul musta'an. Wal tuklan ngapunten sedaya kelepatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait. نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم